حمد و ثنا بڑائی بزرگی ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی الوہیت میں تنہا معبود ہے، عبادتوں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسی کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ساری عبادتیں، رکوع، قیام، سجود، نظر و نیاز، ذبیحے ایک رب ذوالجلال ہی کے لیے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے میں داخل ہوئے وہ شعبان کا مہینہ ہے، جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ آج خطبہ جمعہ میں اسی ماہ شعبان کے فضائل اور شب برات کی حقیقت اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ماہ شعبان بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری ماہ شعبان ہی سے کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں خاص طور پر عبادات انجام دیا کرتے تھے، اور روزوں کا خاص طور پر اس مہینے میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزوں کے علاوہ کوئی مخصوص دن، خاص رات جاگ کر عبادت کا کوئی ثبوت صحیح احادیث سے ہمیں نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی ماہ شعبان کا کوئی خاص دن اہمیت دیتے ہوئے، فضیلت بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن روزہ رکھا ہو، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں جو رات ہے، 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، قسمتیں لکھی جانے والی رات ہے، رزق تقسیم ہونے والی رات ہے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، اس رات میں مخصوص عبادتیں انجام دینا چاہیے۔ لوگ موضوع ضعیف، بالکل کمزور ایسی روایتیں جس میں محدثین نے کلام کیا، جو حدیثیں قابل عمل نہیں ہے، محدثین کے درمیان جن میں اختلافات پائے جاتے ہیں، ایسی روایتوں کو بنیاد بنا کر رات بھر جاگ کر عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے، اور قبرستان کو سجایا جاتا ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، اور خاص عبادتیں انجام دی جاتی ہے۔ مردوں کی روحوں کی آمد کا تصور پایا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات جو شب برات کی رات ہوتی ہے، ان میں روحیں واپس آتی ہے گھروں میں۔ اس اعتبار سے ان کے پسند کی غذائیں، ڈشز تیار کیے جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ ان کو جو جو چیزیں پسند تھی وہ چیزیں رکھی جاتی ہے۔ یہ نظریے اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ایک مرتبہ روح دنیا سے نکلنے کے بعد پھر دنیا کے اندر وہ روحیں نہیں آتی۔ عام طور پر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ روحیں دنیا کے اندر بھٹکتے رہتی ہے،
جبکہ رب العالمین نے فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون کہ روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور عالم برزخ میں جانے کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ کے حکم پر عرش حشر کے میدان میں آئیں گی۔ دنیا کے اندر روحیں نہیں آتی۔ لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے اور غیر مسلموں کا نظریہ ہے یہ دنیا کے اندر روحیں آتی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد نظریہ جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے رات کو جاگنے کے بعد دوسرے دن خاص طور پر روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اس مخصوص روزے کا بھی حدیث میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، مخصوص روزے کا نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے فضائل بتلاتے ہوئے روزوں کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الترمذی میں اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں روزوں کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، ویسے ہی اہتمام ہم کو یہ نفل جو روزے ہیں ماہ شعبان کے، ان میں بھی ہم کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ جو پسندیدہ مہینہ تھا روزے رکھنے کے لیے، وہ پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ دوسری روایت۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ مہینہ تھا ماہ شعبان۔ تو ماہ شعبان یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نصف شعبان کے بعد یعنی 15ویں شعبان کے بعد روزوں کا اہتمام نہیں کرنا۔ البتہ اگر کوئی ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے، کوئی اگر ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کے عادی تھے وہ بھی رکھ سکتے، کوئی اگر چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، جیسا کہ جامع الترمذی کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کے 15 دن باقی رہ جائے، یعنی 15 دن گزرنے کے بعد جب 15 دن باقی رہ جائے فلا تصوموا، تم لوگ روزہ نہ رکھو۔ یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، یہ حرمت کے لیے نہیں ہے کہ رکھنا حرام ہے جیسے عیدین کے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کوئی اگر شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھے، 15 دنوں کے بعد روزہ رکھے، روزوں کا اہتمام کرے، اور پھر وہ تھک جائے
رمضان کے روزے اس کے لیے بوجھ بن جائے، مشکل ہو جائے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، جبکہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے بلا عذر، چھوڑ دیں گے تو گناہگار بن جائیں گے۔ لیکن نفل جو روزے ہیں یہ اختیاری ہے، اپنے پسند کے حساب سے ہم چاہے تو رکھ سکتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑیں گے کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر فرض روزے چھوڑ جائیں گے تو گناہگار بن جائیں گے۔ محدثین نے اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ مناسب نہیں ہے، ورنہ رمضان کے روزوں میں خلل ہو سکتا۔ البتہ کوئی اگر ہر پیر کو روزے کا اہتمام کرتے تھے، وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کر سکتے۔ کوئی اگر ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی ہر جمعرات کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر ایام 20 ہر مہینے کے جو 3 دن روزہ رکھتے ہیں، 12، 13، 14، تو وہ ایام کو بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو روزے ہیں نفل، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل نیکیوں میں، عبادات میں یہی روزے ہیں۔ روزے سے افضل کوئی عمل نہیں، اس لیے اس کا اجر نہیں بتلایا گیا۔ روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، میرے لیے قربانی دیتا ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ ماہ شعبان یہ روزے رکھنے کا، عبادات کا مہینہ ہے، لیکن لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزوں کا خاص طور پر اہتمام کیوں کرتے تھے؟ جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ صحیح درجے کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لما کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ لما اس لیے کیوں روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں آپ، جبکہ دیگر مہینوں میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے۔ دیگر مہینوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان میں اتنے زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان جو آتا ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، عبادات کی تیاری نہیں کرتے، لاپرواہی میں یہ دن گزر جاتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پہنچ جائے رب العالمین کے پاس، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور جامع ترمذی کی روایت ہمیں ملتی ہے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے اتنے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔
کبھی کبھی تو پورا مہینہ بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ہم سمجھتے کہ اب نہیں رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں پورا مہینہ تو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4-5 جو روایتیں ہم نے سنا ہے، ان روایتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں اور رمضان کی تیاری ماہ شعبان ہی سے کر لے، چاہے وہ ظاہری تیاری ہو یا باطنی۔ ایک مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی فکر میں تیاری کرنے لگتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی تیاری ہم ماہ شعبان سے کر لیں۔ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لینا چاہیے، اور تجوید نہیں آتی تو سیکھ لینا چاہیے۔ دعائیں یاد نہیں ہے تو ابھی سے یاد کر لینا چاہیے، کم سے کم وہ ضروری دعائیں جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ ضروری دعائیں جو افطار کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، تاکہ رمضان پورے کا پورا مہینہ عبادت میں گزر جائے۔ اسی طریقے سے ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ عید کی تیاری ابھی سے کر لے۔ عید کی تیاری ماہ رمضان میں نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ عبادات کو چھوڑ کر، قیام اللیل کو چھوڑ کر، تاخراتوں کو چھوڑ کر، مبارک ایام کو چھوڑ کر بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ کس کی تیاری؟ عید کی تیاری کے لیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے عید کی تیاری کر لیں، تاکہ ماہ رمضان میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے، پورا مہینہ عبادات میں لگا سکے، راتیں قیام میں گزار سکے، دن روزوں میں گزار سکے۔ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں گے تو رب العالمین کے دربار میں قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو ان فضائل سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں سنی گئی ہے اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ روزوں کے اہتمام کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، عقید توحید سے ہمارے دل کو منور کر دے، کتاب و سنت سے محبت کی اللہ توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، عبادات پر استقامت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے۔ الہ العالمین دین کا خادم بنا، دین کا داعی بنا، دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اپنے معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں اس کے روک تھام کے لیے اٹھنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہے، جو دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے، اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرما، اے اللہ کمائی میں برکت دے، عقل حلال کی اللہ توفیق عطا فرما، حلال کمانے حلال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرما، حرام سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین
وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم.